لا ضد له ولا ند له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال الله تعالى في مقام آخر وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى في مقام آخر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. صدر جلسہ، معزز حاضرین، معلوم الاحترام علماء کرام، آرار پارک کے سالانہ جلسہ کی آج دوسری نشست ہے. جس نشست سے میرے بعد انشاءاللہ دو اہم تقریریں ہونے والی ہیں. گزشتہ رات میں نے ایک وعدہ کر لیا تھا اشاعت کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں. بارگاہ فاطر السماوات والارض میں استدعا کیجیے کہ آپ جل مجدہ مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے. اصولی طور پر مجھے اپنے اسٹیج سے کچھ تفصیل کے ساتھ اس اجلاس میں عرض نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ اصل آپ مہمان خصوصی کا ہے. لیکن کچھ مقامی مجبوریوں کے باعث مجھے عرض کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضری کی ضرورت محسوس ہوئی. گزشتہ رات چند احباب نے بہت ہی زیادہ اصرار کیا کہ آپ کے شہر میں کسی ذاکر نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر سیاہ لباس پہننا جائز نہ ہوتا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کیوں سے آتی.
غلاف کعبہ کیوں سیاہ ہے؟ میں نے کوشش کی کہ یہ کوئی اتنا وزنی سوال نہیں ہے کہ جس کو میں زیادہ اہمیت دوں، اور نہ ہی اس شخص کی کوئی اہمیت ہے جس نے یہ سوال پیدا کیا۔ لیکن بعض احباب کے اصرار پر کہ اس سے شاید اہل سنت میں غلط فہمی پیدا ہو جائے، میں نے مناسب خیال کیا کہ اس کا جواب دے دیا جائے۔ مزید غور کیا کہ میں مطلب کے اعتبار سے سنی مسلمان ہوں، اگر کسی دوسرے فرقے کا کوئی نظریہ ہے اور وہ اپنے عقیدے کی حد تک اس کو بیان کرتا ہے تو اسے بیان کرنے دینا چاہیے، لیکن یہ سوچ کر پھر خیال آیا کہ کیا ذاکر کا یہ اعلان اس کا اپنا مذہب بھی ہے یا نہیں؟ اگر اس کا اپنا مذہب ہے، بے شک اہل سنت کا نہ صحیح، تب بھی شاید اس سے درگزر کر لیا جاتا۔ اس نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، اسے اپنے عقیدے کے بیان کہا، لیکن میں جنگ کی زمین پر آج پہلی بار اس حقیقت کو ثابت کر دوں گا کہ سیاہ لباس پہننا نہ اہل سنت کے ہاں جائز ہے، نہ اہل شیعہ کے ہاں جائز ہے۔ جو اس لباس کو مذہبی شعار سمجھتا ہے نہ وہ سنی ہے نہ شیعہ ہے۔ مزید چونکہ آپ کے رضاکار اور خادم کو مسلسل کئی ایجنسیاں بدنام کر رہی ہیں، انتظامیہ الگ بدنام کرتی ہے کہ یہ تشدد کرتا ہے، شیعہ الگ چیختا ہے کہ تشدد کرتا ہے، قادیانی اپنی جگہ نالاں ہے کہ تشدد کرتا ہے۔ ہمارے ماحول اور معاشرے کا ایک طبقہ جس کو میرے ساتھ کسی حد تک سیاسی اختلاف یا سیاسی بغض و عناد، وہ بھی اس پروپیگنڈے پہ لگا ہوا ہے کہ تشدد ہے، اور معاشرے کا ایک طبقہ جو مذہبی معلومات سے غافل ہے، واقفیت نہیں رکھتا، وہ بھی اس بات پہ لگا ہوا ہے کہ تشدد ہے، اور ایک عنصر وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ کوئی ضرورت ہے کسی کو چھیڑنے کی، کسی کو کچھ کہنے کی، کسی کے خلاف آواز بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس قسم کے مختلف افراد نے گویا شب و روز اپنی زندگی کا یہ مشن بنا لیا ہے کہ وہ مجھ جیسے ایک اہل حق کے اپنا رضاکار کو کوچنا ہی اپنا دین، اپنا زندگی کا جو لا ينفق اور اپنا مشغلہ سمجھتا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بات تو انشاءاللہ قیامت کے دن کھل جائے گی کہ جو میں نے عرض کیا وہ سچ تھا یا نہیں، اور انشاءاللہ کھلے گی۔ سرے دست میں آج یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی آدمی مجھے وجہ بتلا سکتا ہے حسین کے مکہ چھوڑ کر کربلا جانے کی؟ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ سمجھ آ رہی؟ محرم کے مہینہ میں امن کا وعد ہوتا ہے، عدم اختلاف کا وعد ہوتا ہے، اتحاد و اتفاق کا وعد ہوتا ہے، سرحدات پہ منڈلاتے ہوئے خطرات کا شمار باندھ دیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ خطرات سرحدات کے سن 47 سے ہم سن رہے ہیں اور آج تک سنتے آ رہے ہیں،
جو حزب اختلاف میں ہے وہ کہتا ہے خطرات کوئی نہیں، جو حزب اقتدار میں ہے وہ کہتا ہے خطرات بڑے ہیں۔ معلوم نہیں کہ ان ہر دو میں جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ جس سے اقتدار چھین لیا گیا وہ جب حزب اختلاف میں آیا تو اس نے وہی راگنی الاپی جو اس سے پہلے اس کا حزب اختلاف کہتا تھا، اس نے وہی طریقہ واردات اختیار کر لیا جو اس کے دور اقتدار میں اس کا حزب اختلاف طریقہ واردات اپناتا تھا۔ یہ ایک پرانی بات ہے، لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ جس محرم میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اتحاد کر لو، انضمام ہو جائے، اختلاف نہ رہے، تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں اور اتنا شور و خوفہ حسین ابن علی کے لیے کیوں کیا؟ کیا حسین نے اتحاد کر لیا تھا؟ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھا؟ جن کو سمجھ آئیے ہاتھ کھڑا کریں۔ اختلاف ہوا ہے نا یزید سے کہ نہیں ہوا؟ اونچی آواز سے۔ محرم کے مہینے میں ہوا ہے اور یزید سے اختلاف ہوا ہے۔ کیا اس وقت اسلام کی سرحدات پر خطرات منڈلا نہیں رہے تھے؟ آخر کیوں نہ یہ باور کرا لیا گیا زہرا کے لال کو کہ آپ اتحاد کر لیں؟ دیکھیں تو صحیح کہ دشمن کتنی نگاہیں لگائے بیٹھے، آپ اتحاد کر کے گزارا کر لیں۔ جس مہینے میں آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں اسی مہینہ ہی میں تو زہرا کے لال نے اختلاف کی بنیاد ڈالی ہے۔ آپ پھر ششدر رہ جائیں گے کہ حسین کو کہتے ہیں اختلاف کی بنیاد ڈالی ہے۔ ہاں میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، حسین نے اختلاف کی بنیاد ڈالی ہے، پر کس سے؟ حسین نے حق و باطل کے مابین اختلاف کی بنیاد ڈالی ہے۔ حسین نے ظلم اور عدل کے مابین اختلاف کی بنیاد ڈالی ہے۔ حسین نے ستم اور بربریت اور انصاف و حیا کے مابین اختلاف کی بنیاد ڈالی ہے۔ حسین نے رشوت اور عدل کے مابین اختلاف کی بنیاد ڈالی ہے۔ حسین نے حیا اور بے حیائی کے مابین اختلاف کی بنیاد ڈالی ہے۔ حسین نے خراب کاری اور اچھی بات کے مابین اختلاف کی بنیاد ڈالی ہے۔ حسین ساجد ہی یہی کرنا چاہتے تھے کہ آپ کو باطل کبھی ایک دوسرے میں انضمام نہیں کر سکتے۔ شہادت سنائیے، شہادت سنائیے، شہادت سنائیے۔ کون سی شہادت؟ کون سا آپ میں وہ فرد ہے جو حسینی کردار اپنانا چاہے؟ وہ تو پیش کیجیے نا، ہے کون سا؟ کتنے لوگوں کے ضمیر پکے، کتنے لوگ ظلم و ستم کے سامنے ہتھیار ڈال گئے؟ کیا اسی کا نام حسینیت ہے؟ آپ محض سر پہ ہاتھ رکھ کے، بازو رکھ کے، دوڑا کے شہادت حسین بیان کر کے اپنے نفس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، بات میری سمجھ آئی؟ میں نے عرض یہ کی ہے کہ اس مہینے میں یہ واز ہوتے ہیں اتحاد، اتحاد، اختلاف نہ کیجیے، لیکن یہ کوئی نہیں بتلاتا اتحاد کس سے کریں۔ ایک شخص کہتے یہ قرآن صحیح قرآن نہیں، اصل مہدی کے پاس ہے، مجھے اتحاد کر لینا چاہیے بلند آواز سے اور اونچی آواز سے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ پیغمبر کے حرم محترم اور ازواج النبی پاک تینت نہیں تھی، مجھے اس کا اتحاد کر لینا چاہیے، ایمانداری سے بتلائیے اونچی آواز سے۔ کئی سارے صوفی کہیں گے اختلاف پیدا کرتے، میری پیدائش سے پہلے کتابیں لکھی گئی، اگر آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، اگر آپ لمبی چادر باندھ کے سوئے رہے تو حق نواز کا جرم تو نہیں، اسے تو پیدا جو خالق نے بعد میں کیا۔ کتاب میری پیدائش سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے جس میں عائشہ کو ناپاک لکھا گیا ہے، اگر آج میں اس مصنف کو بدماش کہتا ہوں تو میری زیادتی کیا ہے؟ اگر میں آج اس مصنف کے خلاف آواز بلند کرتا ہوں کہ اس کی یہ تعریف ضبط کر لی جائے تو میری زیادتی کون سی ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو اونچی آواز سے اور بلند آواز سے؟ تو میرا جرم کیا ہے؟ شاید کوئی کہے کہ تو اکیلا بولتے اور کوئی نہیں بولتے، نہیں نہیں،
جس نے ناموس اصحاب پیغمبر کے موضوع پر محنت کی وہ بولا اور بولنے کا حق ادا کیا. محنت کی تھی شاہ ولی اللہ نے, اس نے بولنے کا حق ادا کر دیا. محنت کی تھی اس عنوان پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے, اس نے تحفہ اتنا عصری رکھ کر رزق کو وہاں گھسیڑ دیا جہاں سے اس نے جنم لیا تھا. محنت کی اس عنوان پر امام اہل سنت عبدالشکور لکھنوی نے, اس نے رزق کو لے کے چنے چپا دیے. محنت کی تھی اس عنوان پر علامہ دوست محمد قریشی نے, اس نے دنیا اور رزق کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چٹی کا دودھ یاد دلا دیا. محنت کی اس موضوع پر علامہ عبدالستار توسوی نے, دنیا اس کی تصدیق کرتی ہے, دنیا اس کے علم و فہم کو مانتی ہے. تو جس نے اس موضوع کو پڑھا اس نے آواز اٹھائی, جس نے نہیں پڑھا اس کا اپنا جرم ہے, وہ کیوں آواز نہیں اٹھاتا. جو جانتا اسے تو بولنا چاہیے. آپ کے ملک میں وہ کتاب آج بھی موجود ہے, ماشاء اللہ کے تمام قواعد و ضوابط کے باوجود موجود ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ماشاء اللہ کے تمام قواعد و ضوابط کے باوجود موجود ہے کہ جس کتاب میں یہ تحریر کیا گیا ہے اور یہ کفر بچا گیا ہے کہ عمر بن خطاب اور ان کے تمام ساتھی جہنمی کتوں میں سے کتے ہیں. اگر سنیت مٹ نہ گئی ہوتی, اگر سنیت مار نہ گئی ہوتی, اگر سنیت نے بے ضمیری کی چادر نہ اوڑھ لی ہوتی, اگر سنیت کو 11ویں کے دودھ کے لیے لڑا نہ دیا گیا ہوتا تو کوئی کتا بھی آج فاروق اعظم کے خلاف زبان درازی نہ کر سکتا. اور جو بولتے ہیں آپ اسے بھی برداشت نہیں کرتے. جو آپ کے سامنے حقائق کو لاتا ہے آپ کی نظر میں وہی امن کو خراب کر رہا ہے. یہ کتاب امن کو خراب نہیں کرتی, جسے ماشاء اللہ کے قواعد و ضوابط ضبط نہیں کرتی. یہ کتاب ضبط ہونی چاہیے یا نہیں ہوتی؟ آواز سے بلند آواز سے. 2 سال مسلسل ہو گئے آپ کی ادنا رضاکار کو توجہ کیجیے, 2 سال مسلسل ہو گئے آپ کے اس خادم کو اس کتاب کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کراچی سے پشاور تک اس کتاب پر میں نے احتجاج کر چھوڑے, قراردادیں پاس کر چھوڑیے. آپ اپنے ملک کا سروے کر لیں, آپ کو دنیا بتلائے گی کہ جنگ کا ایک مذہبی رضاکار یہ احتجاج کر گئے, مقدمات بنے برداشت کر لیے, جیلیں آئی برداشت کر لی, مصیبتیں ٹوٹی برداشت کر لی, پر کفر کو چوراہے پہ ننگا کیا. آج تک یہ خلیج کتاب موجودہ حکومت نے ضبط نہیں کی ہے. تو میں کیوں نہ کہوں کہ یہ حکومت فرقہ واریت کو جنم دیتی ہے اور ہمیں آواز کرتی ہے کہ مت ایسے واقعات کو اجاگر کرو یا پھیلاؤ. اس پریس کو آپ کیوں نہیں لگاتے ہو جو عمر بن خطاب پہ تبرہ کرتی ہے؟ وہ کتاب نسل آتش کیوں نہیں ہوتی جو اصحاب پیغمبر کے لعن طعن کرتی ہے؟ ہونی چاہیے یا نہیں؟ بلند آواز سے. آپ جاگ گئے ہیں, جاگ گئے. میں نے تو بڑی لمبی تقریر کرنی ہے آج. تیار ہیں آپ سننے کے لیے؟ کچھ تیار ہیں ہاتھ کھڑا کریں. لیکن وعدہ یہ لیتا ہوں کہ لمبی تقریر اس شرط پر کہ آپ مہمانوں کی تقریر سنے بغیر نہیں جائیں گے. یہ وعدہ بھی کرتے ہیں؟ جو یہ وعدہ کرتے ہیں آپ کھڑا کریں. اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کھلے لفظوں میں کہ زندگی کا کوئی علم نہیں. میری آج کی تقریر ریکارڈ کی جائے اور کل اس کو ایک ایک ذاکر کی میز پہ رکھ دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ الٹے لٹک جاؤ, پھر بھی اس کا جواب نہیں آئے گا. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے تقریر کیوں کرنا پڑی؟ توجہ فرمائیے. ایک چیز یہ آئی ہے کہ جوگیاں والا محلہ میں ایک ذاکر فضل عباس نے کہا ہے کہ عمر فاروق کی شہادت کے اشتہار دیواروں پر لگے ہوئے ہیں, ان اشتہارات کو اتارا جائے اور عمر کی شہادت بیان کرنی بند کی جائے.
یہ چٹائی ہے، ایک یہ بولیے نا، یہ چٹائی ہے، اور ذاکر نے گزشتہ رات یہ بکواس کی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مجھے بولنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ بلند آواز سے ایک یہ چٹائی ہے کہ بلاک شاہ میں ایک کتبہ لگایا گیا ہے، جس کتبے پر حضرت حسن کے قاتل کا نام یہ لکھا ہے کہ ان کی بیوی نے ان کو زہر دیا تھا، اور ان کی بیوی نے حضرت معاویہ کے کہنے پہ زہر دیا تھا۔ یہ کتبہ یہ چٹ والا لکھتا ہے کہ بلاک صاحب میں نصب کیا گیا ہے، تو اگر یہ واقعی کتبہ نصب ہے تو اس کے بعد مجھے بولنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی آواز سے، بلند آواز سے بولنا چاہیے۔ تفصیل کے ساتھ تو آگے عرض کروں گا، سرے دست میں کہتا ہوں کہ یہ ذاکر جو کہتا ہے کہ حضرت عمر کی شہادت بند کی جائے، بیان نہ کیا جائے، اسے چاہیے تھا نا کہ یہ علی المرتضیٰ کو روکتے کہ ام کلثوم کا رشتہ عمر بن خطاب کو نہ دیا جائے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں، ایک دو نے نعرہ لگا دیا، باقی نعرے کی گونج میں ہی سو گئے۔ بات ذہن میں آئیے، اشتہار جو شہادت کے لگتے ہیں، اگر یہ گوارا نہیں ہے تو علی سے لڑیے نا، جن نے ام کلثوم کا رشتہ عمر بن خطاب کو دیا تھا۔ اگر عمر قابل برداشت فرد نہیں ہے تو علی نے کیوں برداشت کیا؟ علی نے کیوں داماد بنایا؟ علی نے ام کلثوم جیسی مقدس صاحبزادی عمر کے نکاح میں کیوں دی؟ اگر یہ اتنا قابل نفرت انسان ہے تو علی سے لڑیے، ہم سے کیوں لڑتے ہیں؟ بات ذہن میں آ گئی؟ تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا۔ ان چٹوں کے بعد مجھے حق پہنچتا ہے کہ نہیں کہ میں اپنا موقف پیش کروں؟ پہنچتا ہے حق؟ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ جو تائید کرتے ہیں آپ کھڑا کریں، جزاک اللہ۔ یہ جو کچھ آپ کو سٹیج پہ نظر آتا ہے یہ جواب ہی کے لیے حاضر کیا گیا ہے، لیکن تھوڑی سی انتظار کرواؤں گا، تھوڑی سی انتظار کے بعد یہ چیز آپ کے سامنے آئے گی۔ اس سے پہلے میں مختصر لفظوں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم سب اس سے پہلے کہ میں رات والی اس چٹ کا جواب دوں اور اپنا وعدہ پورا کروں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سب مل کر یہ معلوم کریں کہ حسین بن علی کو کربلا میں کاہے کے لیے آنا پڑا؟ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، خطیب اسلام حضرت مولانا سلیمان صاحب طارق، خطیب اسلام حضرت مولانا محمد سلیمان صاحب طارق۔ اب تو آپ کو اطمینان ہو گیا نا کہ مہمان خصوصی بھی تشریف لے آئے، لیکن میں مہمان خصوصی کو تھوڑی دیر انتظار کرواؤں گا آج، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وہ خود دیر سے پہنچے، زیادتی ان کی ہے کہ وہ دیر سے آئے۔ توجہ ہے میری طرف تاکہ بات ختم ہو۔ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں دلائل کی روشنی میں کہ زہرا کے لال 61 ہجری میں کربلا کاہے کے لیے آئے، ان کے آنے کی غرض کیا تھی؟ میری طرف توجہ ہے، ان کے آنے کی اونچی آواز سے آنے کی غرض کیا تھی؟ میں نے حسین بن علی کے کربلا آنے کی غرض کو ایک عجیب انداز کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں میں پیش کیے ہیں، اور آج بعض احباب کے اصرار پر اسی انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ انداز یہ ہوا کہ جیسے علامہ اقبال نے کبھی خالق کی بارگاہ میں شکوہ اور جواب شکوہ لکھا، توجہ ہے میری طرف؟ ذہن اگر کسی اور طرف ہو گیا میری بات ذہن میں نہیں اترے گی اور سمجھنا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ علامہ اقبال نے کبھی خالق کی بارگاہ میں شکوہ کیا، شکوے کے بعد پھر اس کا جواب لکھا،
اور جواب میں لب و لہجہ یہ استعمال کیا کہ گویا علامے کے شکوے کا جواب خالق خود دے رہا ہے، اور وہ جواب علامہ نے تیار کہاں سے کیا؟ اللہ نے تو اقبال سے بات نہیں کی، اللہ نے تو علامہ اقبال پہ کوئی وحی نہیں بھیجی، نہ اللہ نے آسمانوں پہ بلا کر کوئی اس کو دیدار کروایا یا براہ راست گفتگو کیے، تو جواب شکوہ علامہ نے کیسے تیار کر لیا؟ جو شکوہ کے طور پہ باتیں لائے تھے ان کا جواب علامہ نے قرآن سے، سنت سے، اقوال صحابہ سے، محدثین و مفسرین، مورخین اور مفسرین کے اقوال سے تیار کیا، اور وہ تیار کر کے اسی جواب کو اللہ کا جواب قرار دے کے تو ان کے سامنے رکھا کہ جو میرے شکوے تھے ان شکووں کا جواب اللہ قرآن میں دے چکا ہے، ان شکووں کا جواب اللہ کا پیغمبر اپنے ارشادات میں دے چکے۔ اس انداز میں شکوہ و جواب شکوہ وہ تحریر کر گئے تھے۔ اسی طرح سے آج میں زہرا کے لال سے سوال بھی کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ جواب کا بھی مطالبہ کروں گا، طرز اس کا شکوہ و جواب شکوہ ہوگا۔ باتیں میں آئی نہیں آئی؟ توجہ کیجیے، میں پہلے زیادہ طویل گفتگو کرنا چاہتا تھا کیونکہ مہمان کی آمد کی انتظار تھی، اب میں اس کو شارٹ کٹ کر لوں گا تاکہ بات بھی ذہن میں اتر جائے اور وقت بھی بچ جائے۔ توجہ ہے میری طرف؟ شکوہ یہ ہے زہرا کے لال سے کہ آپ نے گنبد خضرا کے سائے کو کیوں چھوڑا؟ گلا ہے، بات نہیں ذہن میں آ رہی؟ بولیے تو صحیح، گھبرا کیوں گئے ہو؟ بات بالکل ذہن میں اتر جائے گی۔ شکوہ ہے مقدس امام زہرا کے جگر پارے، زہرا کے نور نظر، آپ نے آقا دو عالم کے گنبد خضرا کی چھاؤں کو کیوں چھوڑا؟ آپ نے نبوت کا جوار کیوں چھوڑا؟ آپ نے مسجد نبی کی نمازیں کیوں چھوڑی؟ آپ نے مدینہ طیبہ کے میٹھے کنویں کا پانی کیوں چھوڑا؟ نہیں سمجھ آئے گا؟ شکوہ ہے ایسی مقدس جگہ آپ نے ترک کی، اپنا مسجد نبی کی نمازیں چھوڑ دی، گنبد خضرا کا سایہ چھوڑ دیا، نبوت کا پڑوس چھوڑ دیا، کیوں؟ نمبر 2، قبلہ، آپ نے بیت اللہ کا طواف چھوڑا، حجر اسود کے بوسے چھوڑے، بیت اللہ کا حج چھوڑا، حج کا موسم قریب تھا، آپ نے کوچ کر لیا، آپ نے سفر باندھ لیا، آپ نے تمام سفر تیار کر لیا۔ وجہ کیا ہے؟ آپ بیت اللہ کا طواف چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ بیت اللہ کی عبادت چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ بیت اللہ کا سایہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ حجر اسود کے بوسے چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وطن کے بے وطنی کو ترجیح دے رہے ہیں۔ آخر کوئی وجہ تو بتلائیے، آپ کو کون سی پریشانی لاحق ہوئی؟ آپ نے یہ مقدس وطن کیوں چھوڑا اور آپ نے وطن پر بے وطنی کو ترجیح کیوں دی؟ ہم تو آپ سے شکوہ کریں گے کہ آپ نے مسجد نبی چھوڑ دی اور کربلا میں ڈیرے ڈال دیے، تو زہرا کا لال کہتے کہ مولوی تو نے شاید میری تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا۔ یہ سمجھ آ گیا؟ جواب انہیں کی طرف سے تیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ بولیے نا اونچی آواز سے۔ حضرت حسین کے اقوال سے جواب تیار کروں گا، وہ خود تو موجود نہیں ہیں لیکن ان کے اقوال تو موجود ہیں یا نہیں؟ ان کے ارشادات موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ ان سے میں نے جواب کو تیار کرنا ہے، اسی شکوہ جواب شکوہ کے طرز پر۔ تو زہرا کا لال یہ اعلان کرتے کہ مولوی صاحب تو نے میری شخصیت کا مطالعہ نہیں کیا، تو نے میری تاریخ کو نہیں پڑھا ہے، تو نے میرا مطالعہ نہیں کیا، سمجھا نہیں ہے مجھے۔ میں نے کہا قبلہ سمجھا تو ہے، آپ زہرا کے لال ہیں، آپ خاتم الانبیاء کے نواز ہیں، آپ حیدر کرار کے نور نصر ہیں، آپ محمد رسول اللہ کی کاندھوں میں بیٹھ رہے ہیں، آپ نے نبوت کی آنکھیں چھوڑی، گنبد خضرا کے سائے کیوں چھوڑے، بیت اللہ کا طواف کیوں چھوڑا؟ تو تو نے سمجھا نہیں کہ میں نے یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا قبلہ آپ فرما دیں، شاید میں نہ سمجھاؤں کہ آپ کیوں گئے۔ تو زہرا کے لال کہتے ہیں کہ میں اس لیے گیا کہ جب مجھے ظلم نظر آیا میں نے اس کے روکنے کی ٹھان لی، جب ستم نظر آیا میں نے راستہ میں رکاوٹ بننا چاہا، جب کہ حیائی سر پہ چڑھتی نظر آئی میں نے اس کو روکنے کے لیے تیاری کر لی، تو میں نے فٹ سوال کر دیا کہ قبلہ یہ تو کوئی وطنی بات نظر نہیں آتی، آپ تو بہت معمولی کیس کے لیے میدان عمل میں اتر رہے ہیں، اس کے لیے تو آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ زہرا کے لال کہتے ہیں کیوں؟ میں نے عرض کیا کہ یہ تو معمولی کیس ہے، اس سے بڑے جرائم ہوئے، آپ کے ابا میدان میں نہیں آئے، اس سے بڑے جرائم ہوئے، آپ کے والد میدان میں نہیں آئے، اس سے بڑے جرائم ہوئے، فاتح خاطر میدان میں نہیں آئے، اس سے بڑے جرائم ہوئے، وہ انسان میدان میں نہیں آیا کہ جس کو ذاکر کہتے لا فتح الا
لا سیف الا ذوالفقار، وہ میدان میں نہیں آئے تو زہرا کا جگر پایا، تڑپ کے کہتے کہ کون سے جرم ہوئے جس جرم میں میرا ابو میدان میں نہیں آیا؟ میں نے کہا قبلہ مدینہ کی زمین پر یہ ظلم نہیں ہوا تھا کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی جائیداد قسم کر لی گئی تھی؟ نہیں سمجھے، نہیں سمجھا، جانتا سنی نہیں سمجھا، آکاش تو نظریات جانتا نہیں سمجھا، اگر سمجھتا طرف جاتا۔ میں نے کہا قبلہ یہ ظلم نہیں ہوا کہ زہرا کی جائیداد قسم کر لی گئی، یہ زیادتی نہیں ہوئی کہ پیغمبر کی لخت جگر یتیمی کی زندگی کاٹ رہی ہے اور اس کی فدق نام کی جائیداد کو غصب کر لیا گئے اور اپنے تصرف میں لایا گیا ہے، یہ ظلم نہیں ہوا؟ میں نے عرض کیا قبلہ یہ تو معمولی جرم ہے، اس سے بڑا جرم یہ ہوا کہ نبوت نے کاغذ قلم دوات کا مطالبہ کیا تھا اور ان کو وہ پیش نہیں کیا گیا بلکہ توہین کی گئی۔ آپ کے ابو نے تلوار نہیں اٹھائی کہ اس مجرم کا گریبان پکڑ لیتے، آپ کی والدہ کی جائیداد چھین لی گئی، آپ کے ابو نے اس کے تحفظ کے لیے بھی تلوار نیام سے باہر نہیں نکالی، اور اس سے بڑھ کر یہ ہوا کہ مدینہ کی زمین پر قرآن کو آگ لگائی گئی، اسے جلا دیا گیا۔ آپ کے والد گرامی نے تلوار نیام سے باہر نہیں نکالی اور اس ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑا جس نے قرآن کو آگ لگائی تھی۔ میں آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ زہرا کے گھر کو آگ لگائی گئی جبکہ وہ خود اندر موجود تھی اور ان کے دروازے کو جلانے کے پروگرام بنائے گئے۔ آپ کے ابو تلوار لے کر میدان میں نہیں آئے، آخر وجہ تو بیان کیجیے کہ جب اتنے بڑے جرائم ہو چکے اور آپ کے والد میدان میں نہیں آئے تو آپ معمولی باتوں کے لیے میدان میں کیوں آئے ہیں؟ کیا یزید نے قرآن چلایا تھا تو زہرا کا لال کہتا ہے نہیں؟ کیا یزید نے صدق غصب کیا تھا؟ زہرا کا جگر پارا کہتا ہے کہ نہیں؟ کیا یزید نے خلافت غصب کی تھی پہلے نمبر پر یا اس سے پہلے غصب ہو چکی ہے؟ تو حسین کہتا ہے کہ نہیں، غصب ہوئی ہے تو پہلے ہوئے، یہ تو بعد میں آئے۔ کیا یزید نے زہرا کے گھر کو آگ لگائی تھی؟ حسین کہتا ہے نہیں۔ کیا یزید نے پیغمبر کا جنازہ بے دور و کفن چھوڑ دیا تھا؟ حسین کہتا ہے کہ نہیں۔ کیا یزید نے قرآن کو آگ لگائی تھی؟ حسین کہتا ہے کہ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ بلا پھر وہ کون سا جرم ہے جو پہلے نہیں ہو چکا تھا؟ آج ہوا کہ آپ میدان میں آئے ہیں، آپ کے ابو میدان میں نہیں آئے۔ بات دین میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ اونچی آواز سے، بلند آواز سے۔ میری یہ ریکارڈ شدہ تقریر شام غریبہ میں رکھ دی جائے، پورے چیلنج سے کہتا ہوں، اور شام غریبہ میں سر پیٹنے والی دنیا کو کہا جائے اگر تم میں رائی بھر بھی زمین باقی ہے تو میرے سوالات کو اٹھاؤ، میں تمہارے قدم چوم لوں گا۔ بات میں آئی یا نہیں آئی؟ بلند آواز سے بولیے۔ میں نے کہا کہ بلا یزید نے ظلم کیا ہوگا پر زہرا جیسی مقدس خاتون پہ تو ظلم نہیں کیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھے۔ میں نے کہا یزید نے زیادتیاں کی ہوں گی پر قرآن کو آگ تو نہیں لگائی۔ اس سے پہلے جو یہ جرم ہوئے ہیں تو آپ کے ابا تو میدان میں نہیں آئے، آپ کیوں آئے ہیں اس کی وجہ بیان کیجیے۔ تو زہرا کا لال تڑپ کے کہتے ہیں، اس کے اخبار تڑپ کے کہتے ہیں مولوی یہ تجھے کس نے بتلایا ہے کہ فدق لوٹا گیا تھا؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ تجھے کس نے کہا ہے کہ خلافت غصب کر لی گئی تھی؟ یہ تجھے کس نے کہا ہے کہ میرے نانا کا جنازہ 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا تھا؟ یہ تجھے کس نے کہا ہے کہ میری امی کے گھر کو آگ لگا دی گئی تھی؟ یہ تجھے کس نے کہا ہے کہ میرے محسن بھائی کا سکوت ہو گیا تھا؟ یہ تجھے کس نے کہا ہے کہ میری امی کی جائیداد غصب کر لی گئی تھی؟ تو میں نے سچ کہا کہ قبلہ میں کیوں نہ مانوں، آپ کا عاشق کہتا نظر آتا ہے، آپ کا نام جپتا نظر آتا ہے، آپ کی دستار اٹھائے پھرتا نظر آتا ہے، اور وہ کہتا ہے صدق چھن گیا۔ آپ کی دستار اس کے ہاتھ میں ہے مصنوعی، کہتا ہے صدق چھن گیا۔ آپ کی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے مصنوعی، اور وہ کہتا ہے صدق غصب ہو گیا، خلافت غصب ہو گئی۔ آپ کا تازیہ بنانے والا مجھے یہ تعلیم دیتا ہے، آپ کی دستار اٹھانے والا مجھے یہ سبق دیتا ہے، آپ کا نام جپنے والا مجھے یہ واقعات بتلاتا ہے، آپ کا نام جگہ جگہ لینے والا واہ حسین ہائے حسین، بس کے چڑھتے ہوئے حسین، اترتے ہوئے حسین، سینہ گوبی کرتے ہوئے حسین، سر میں سنگل مارتے ہوئے حسین، وہ کہتے فدق چھن گیا، قرآن کو آگ لگ گئی، سہارا کے گھر کو آگ لگ گئی، موسم ساکت ہو گیا، سنت بدل گئی، نبی کا جنازہ 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا، پڑھنے کوئی نہیں آیا، خلافت غصب ہو گئی۔ ان تمام واقعات میں وہی مجھے کہتے کہ علی بن ابی طالب بھی میدان میں نہیں آئے۔ میں نے تو تیرا عاشق سمجھ کے بات مان لیجیے، آپ حقیقت حال بیان کریں کہ یہ جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ جن کے ذہن میں آئی ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاک اللہ۔
بات ذہن میں اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی؟ تو زہرا کے جگر پارے نے مجھے جواب دیے کہ یہ جو تو نے واقعات بیان کیے یہ محض کسی سے زبانی سنی یا کہیں تحریر بھی ہے؟ میں نے کہا کہ آقا اگر میں زبانی سنتا تو شاید وزن نہ دیتا، مجھے تو علامے لکھتے ہوئے نظر آئے، کبے لکھتے ہوئے نظر آئے، مجتہد الاسر والزمان لکھتے ہوئے نظر آئے، امام اسلامی انقلاب کہلانے والے یہ بکواسات لکھتے ہوئے نظر آئے، اس لیے میں نے تو مانا کہ شاید یہ جو آپ کے انہوں نے جو واقعات لکھے صحیح ہوں گے۔ جواب آپ سے میں نے تو آپ سے شکوا کیا ہے کہ آپ کربلا کیوں آئے تھے؟ بات میں آئی یا نہیں آئی؟ اونچی آواز سے کہیے، بلند آواز سے۔ زہرا کا لال کہتے ہیں کہ مولوی آپ نے غلط سمجھا ہے، آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ واقعات ہوتے تو میرا ابا میدان میں نہ آ جاتا، قرآن جلتا، میرا ابا یقیناً میدان میں تڑپ جاتا، اگر میری امی کا حق لٹتا میرا ابا ضرور میدان میں آتا، اگر میری امی کی توہین ہوتی میرا ابا ضرور میدان میں آتا، اگر میرے نانا کی توہین ہوتی میرا ابا ضرور میدان میں آتا۔ کیا خیبر میں میرا ابا نہیں تھا؟ کیا بدر میں میرا ابو نہیں تھا؟ کیا عہد میں میرا ابو نہیں ہے؟ میں نے کہا قبلہ میں تو مانتا ہوں کہ میں آپ کے ابے کو شیر بھی مانتا ہوں، اسد اللہ بھی مانتا ہوں، فاتح خیبر بھی مانتا ہوں، میں آپ کے ابو کو اپنے ایمان کا جز مانتا ہوں۔ سوال تو یہ ہے کہ جب وہ نہیں آئے آپ کیوں میدان میں آئے؟ تو جواب یہ ملتا ہے، زہرا کا لال کہتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ جو داستان تو نے بیان کیے صدق چھن گیا، یہ کوئی داستان نہیں ہے۔ جو تو کہتے خلافت غصب ہو گئی یہ کچھ نہیں ہوا، جو تو کہتے میری امی کے گھر کو آگ لگ گئی یہ کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا قبلہ کیسے نہیں ہوا؟ اس کی تردید کے لیے کوئی ثبوت، اس کی تردید کے لیے کوئی سند؟ تو زہرا کے لال کہتی اس کی تردید کے لیے سب سے بڑا ثبوت یہ کہ اگر یہ واقعات ہوتے تو میرا ابا اسی طرح میدان میں آ جاتا جیسے میں میدان میں اتر گیا ہوں۔ میں نے کہا کہ قبلہ یہ بھی اس قوم نے مجھے سبق دیا ہے کہ آپ کے ابا نے تقیہ کیا ہے اس لیے میدان میں نہیں آئے۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ قوم مجھے یہ بھی باور کراتی ہے کہ یہ ظلم تو ہوئے لیکن حضرت حیدر کرار نے تقیہ کیا اس لیے میدان میں نہیں آئے۔ تو زہرا کے لال کہتے ہیں تقیہ کی تعریف کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اسی لٹریچر میں تحریر ہے کہ جب آدمی کچھ نہ کر سکے تو اس وقت مجبوری سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بہ جائے، وقت گزارا کرے، دل میں کچھ ہو زبان پہ کچھ لائے۔ تو حسین تڑپ گئے، کہنے لگے کہ مولوی پھر شرم کر، پھر ابھی مجھ سے سوال کرتے اسی قوم سے سوال کیوں نہیں کرتا جس نے گلی گلی تازیہ اٹھایا ہوئے کہ ایک جانب تو کہتی علی مشکل کشا ہے، ایک جانب تو کہتی علی کا موت شاہد کے کنادر، علی کی ذات ہے ہر شے پہ قادر، اور دوسری جانب کہتی ہے کہ تقیہ کیا کہ کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ یہ دو باتیں جمع کیسی ہو گئی؟ جو حاجت روا ہے مجبور نہیں ہو سکتا، جو مشکل کشا ہے مجبور نہیں ہو سکتا، اور جو مجبور ہے وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ انہیں ملنگیوں سے پوچھ لیجیے یا علی کی مشکل کشائی کا انکار کر یا داستان فتح کا انکار کر، تین چند جنازے کے پڑے رہنے کا انکار کر، کاغذ قلم دراز کی داستان کو یا جو اس نے بیان کیے اس کا انکار کر، سکوت محسن کا انکار کر، یا علی کو حاجت روا نہ مان کے یہ داستانیں چھوڑ دیں۔ میں نے عرض کیا قبلہ میرا واسطہ بڑی عجیب سی قوم سے ہے کہ وہ کبھی کبھی ہوش و حواس کھو جاتی ہے، وہ رات کو دن کہنے لگ جائے تو میں کیا کروں گا، وہ دن کو رات کہنے لگ جائے تو میں کیا کروں گا۔ اسی قوم کے کچھ افراد ہیں جو عین چمکتے ہوئے سورج کو خطاب کر کے کہتے ہیں جانی نہ رک جانی سورج، جانی نہ رک جانی سورج، گل ملنگ دی سندا جا، قسم علی دی اج نہ رکی پھر فلک تے نہ آوے گا۔ میں نے کہا قبلہ یہ تو وہ قوم ہے جو سورج کو روکنے بیٹھ گئی، وہ رکے یا نہ رکے اس نے تو حماقت کا ثبوت دے دیا ہے نا۔ وہ تو سورج کی مرضی ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی پر انجام دیتا جائے۔ تو میرا واسطہ اس قوم سے ہے، وہ عین ممکن ہے کہ کہے ہم مشکل کشا بھی مانتے ہیں، ہم حاجت روا بھی مانتے ہیں، مجبور اور تقیہ باز بھی مانتے ہیں، تو پھر میں کیا کہوں گا۔ تو زہرا کے لال نے کہا کہ پھر ضروری ہے کہ ایسی پاگل قوم سے متھا لگانا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ایسی پاگل قوم سے گفتگو کرنے۔ میں نے کہا قبلہ بات تو آپ کی صحیح ہے، پر کچھ افراد ایسے بھی تو ہیں کہ جو مخاطب میں ان کے دامے فریب میں آ جائیں گے، ان کو نکالنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوئی وضاحت فرما دیں کہ تقیہ کا وجود اسلام میں ہے بھی یا نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ بھائی، تقیہ کا وجود اسلام میں بولیے نا
ہے بھی یا نہیں ہے؟ اگر تو تکیہ کا وجود ہو پھر تو شاید غور بھی کیا جائے کہ علی نے تکیہ کیا ہوگا. اگر وجود ہی نہیں ہوگا تو بنیاد ہی ختم ہو جائے گی. تو زہرا کے لال نے اعلان کیے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ تکیہ اسلام میں ہے یا تکیہ کی اجازت دی گئی ہے؟ میں نے کہا کہ بنا دلیل تو بیان فرمائیے. تو زہرا کے جگر پارے نے واضح لفظوں میں دلیل پیش کی ہے. فرمایا ذرا توجہ کر کہ ایک مقدس انسان ہے جس کے چاروں طرف ظلم نے گھیرا ڈال لی ہے, جس کے چاروں طرف ظلم کی چمکتی تلواریں نظر آتی ہیں. فرعون جیسا جابر اپنی للکار میں بیٹھا ہوا ہے, فرعون جیسا جابر اپنا دبدبہ پیش کر رہا ہے. نہ فرعون جیسا نہیں, نمرود جیسا جابر اپنی بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے. اور ایک دم تنہا فرد سامنے آئے جسے خلیل اللہ کہتے, اس سے مختلف مطالبے تھے. خلیل اپنی بات پہ ڈٹ کے, خلیل نے اپنا موقف نہیں بدلا, اور جب نہیں بدلا ہے تو نمرود اور اس کی قوم نے اعلان کر دیا کہ خلیل کو آگ میں ڈال کے جلا دیا جائے. جب آگ جل چکی وہ شعلے مارنے لگ گئی. اللہ کے نبی کو اس کے کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا. اب آگ میں ڈالنے کے لیے تدبیر چاہیے تھی کہ اگر خود ڈالتی ہی تو آگ لپکتی ہے, اپنے آپ کو جھلسوا بیٹھیں گے, اور اگر اس طرح نہیں کرتے تو خلیل آگ میں جائے کیسے؟ تو پگھوڑا لٹکا دیا گیا. خلیل اس پگھوڑے میں آئے, اور جب خلیل نے نظر اٹھائی تو اپنا باپ کی مخالف صف میں نظر آیا, اپنی برادری کی دشمن نظر آئی, قوم بھی دشمن نظر آئی, سپاہ لشکر بھی دشمن نظر آیا. ان تمام حالات کا جائزہ لینے کے باوجود پیغمبر پگھوڑے میں بیٹھ کے ہے, انہوں نے اس پگھوڑے کو دھکا دیا. ابھی آگ میں پہنچا نہیں کہ جبریل طرف کے آگے انہوں نے آ کے پگھوڑا تھام لیا اور عرض کی خلیل اگر اجازت ہو تو آج نارے نمرود کو ملکی پر مار کے ختم کر دوں تاکہ سرے سے اس کی بنیاد نہ رہے. تو کیا انداز میں, کیا عجیب و غریب انداز میں اللہ کا خلیل بولتے, پوچھتے جبریل رب خلیل, جبریل رب خلیل خالق نے بھیجا ہے. تو جبریل طرف کے کہتے خلیل چھوڑیے اس بات کو, خالق نے بھیجا ہے یا نہیں بھیجا. میں عرض کرتا ہوں کہ میں یہ خدمت سر انجام دوں یا نہ دوں. تو پیغمبر جواب دیتے اگر اس نے بھیجا ہے تو طرف چاہیے آگ میں, اور اگر اپنی مرضی سے آئے ہو تو حق چاہیے وہ جانے اور خلیل جانے. جس کے لیے میں نے نمرود سے ٹکر لی ہے وہ بچانا چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی, اور وہ نہیں بچانا چاہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. جبریل ہٹ کے خلیل آگ میں پہنچا, رب کائنات نے آگ کو چھڑک دیا, یا رکونی بیتم و سلام علی ابراہیم, آگ ٹھنڈی ہو جا, خبردار اگر میرے خلیل کے جسد کو کوئی ایذا پہنچی. زہرا کا لال کہتے ہیں دیکھ پیغمبر نے تقیہ کی ملعون لاش پہ لات مار کے واضح کر دیا کہ ہر آن سچ کہہ دو چاہے جان کو آگ میں ڈالنا پڑے. بات میں آئی یا نہیں آئی؟ اونچی آواز سے شکوہ جواب شکوہ کا طرز سمجھ آ رہا ہے؟ بولیے نا. زہرا کے لال نے جواب دیا کہ تقیہ سرے سے اسلام میں ہے ہی نہیں, اور جب نہیں ہے تو میرا ابو کیسے وہ فیل کر سکتے ہیں جس کی اسلام اجازت نہ دیتا ہو. میں نے عرض کیا کہ بلا شاید وہ یہ کہہ دے کہ وہ تو پیغمبر کی بات تھی, علی تو غیر نبی ہے. تو زہرا کے لال نے کہا کہ اس کا لٹریچر بھی مطالعہ کیے. میں نے کہا کہ بلا اپنی استطاعت کے مطابق کچھ پڑھا تھے. تو فرمایا کہ ان کے لٹریچر میں تحریر نہیں ہے یہ باتیں کہ تمام کے تمام 12 امام یہ پیغمبروں سے بھی افضل ہیں. نہیں بات نہیں آئی آپ کے. میں نے کہا قبلہ تحریر تو ہے. فرمایا جب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ 12 امام نبیوں سے بھی افضل ہیں, حالانکہ یہ عقیدہ کفر ہے, اس عقیدے کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور آج میں ایک نمائندہ اجتماع میں مفتی اعظم جنگ مولانا ولی اللہ صاحب سیرہ مجدور کی موجودگی میں پوری ذمہ داری سے ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں, نامل رئیسی نہیں, کہ جو 12 اماموں کو کسی ایک پیغمبر سے افضل مانتا ہو اس کے کفر میں اور قادیانی کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا کفر اور قادیانی کا کفر برابر ہے. اونچی آواز سے کہیے جو کسی بھی غیر نبی کو نبی سے افضل مانے اسے بلند آواز سے کہیے کافر ہے. ہر قرآن کہے کافر ہے. جو کسی غیر پیغمبر کو پیغمبر مرتد اس کے کفر میں کوئی شک نہیں. مسئلہ سمجھنے کے بعد اگر کوئی مولوی اس شک کے کفر میں شک کرتا ہے تو مجھے اس کے لیے بھی کہہ لینے دیجیے من شک فی کفر ہی وعذاب ہی فقط کفر. مجھے اس مولوی کے کفر میں بھی کوئی شبہ نہیں رہے گا جو اس عقیدے کو معلوم کرنے کے بعد پھر اس کافر کی تکفیر نہ کرے. بات میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ خیر یہ مستقل
مستقل موضوع ہے. تو میں نے عرض کیا کہ بلا بات کو ایسی نظر آتی ہے, ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں کہ 12 امام نبیوں سے افضل ہیں, لیکن آپ مہربانی فرما کے کسی اور انداز میں اگر بات سمجھا دی تو شاید دماغ میں اتر جائے. تو زہرا کے لال نے کہا چلو میں غیر نبی پیش کر دیتا ہوں, اگر خلیل نبی تھا اور اس پہ شاید کوئی ادھر پیش ہو جائے تو میں غیر نبی لاتا ہوں جنہوں نے تقیہ نہیں کیا. بات میں ہے یا نہیں ہے؟ اونچی آواز سے میں نے کہا کہ بڑا بتلائیے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ فرعون ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا اور اس کے سامنے اللہ کا ایک مقدس بندہ اللہ کا کلیم آیا, اس نے اس کے ظلم کو للکارا, اس کے ستم کو للکارا, اس کی بربریت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. اس نے کہا تو جادوگر ہے. پیغمبر نے کہا آزمائش کر لے, آزمائش کے میدان میں آ جا. چنانچہ ڈیٹ مقرر ہو گئی, تعین ہو گیا یوم کا. پیغمبر بھی میدان میں, جادوگر بھی میدان میں آ گئے, فرعون اور اس کی قوم بھی میدان میں آ گئی. پیغمبر کہتا ہے جادوگروں سے تم اپنا کرتب پیش کرو. جادوگر کہتے ہیں آپ پیش کریں. نبی کہتا نہیں آپ پیش کر لیں. جادوگر جو چوٹی کے چن چن کے فرعون لایا تھا انہیں رسیاں میدان میں ڈال دی. دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں اس طرح بن گئی, سانپ بن گئی, میدان میں چلنا شروع کر دیا. پیغمبر پروقار ماحول میں اپنے خالق کے حکم کا انتظار کرتے کہ وہی طرف کی آ گئی اور آرڈر یہ ہوتے میرے لاڈلے پیغمبر اپنے ہاتھ کی مقدس لاٹھی ذرا میدان میں ڈالیے نا. پیغمبر لاٹھی ڈالتے ہیں, وہ دیکھتے ہی دیکھتے اجتہا بن گئی. چھوٹے چھوٹے سارے سانپ ہضم کر لیے. جب ہضم کر چکی فرعون کے پاؤں تلے سے زمین نکلنا شروع ہو گئی. فرعونی گھبرا گئے اور وہ لوگ جو جادوگر بن کے مقابلے کے لیے آئے تھے انہوں نے اپنی نظریں ٹکٹکی کے ساتھ پیغمبر کے چہرے پہ جما لی. وہ دیکھتے گئے, انہیں پیغمبر کی سلف دیکھی, پیغمبر کی نظر دیکھی, پیغمبر کے رخسار دیکھے, پیغمبر کی حیات قضائیہ دیکھی, پیغمبر کا روپ دیکھا اور دل میں بات اتر گئی کہ یہ جادوگر نہیں پیغمبر ہے. تو جو بات کہنا چاہتا ہوں, بات دل میں اتری تو آپس میں گفتگو سنید شروع ہو گئی, میٹنگ شروع ہو گئی کہ اس کا اقرار کر لیں کہ یہ پیغمبر ہے. کسی نے کہا اقرار کرو گے تو فرعون کی طاقت کا معائنہ تو کرو, کتنی بڑی طاقت ہے جو پیس دے گی جیسے چکی میں دانا پیس دیا جاتا ہے. قربان ایمان کتنی بڑی دولت ہے, ایمان کتنی بڑی چیز ہے. تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ پیس دے گا تو پھر کیا ہوگا. اس ڈر سے تو سچائی کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اس ڈر کو دیکھ کر سچ کہنے سے بات آ رہا ہے. چنانچہ یہ فیصلہ کر لیا ابھی اپنی جگہ کھڑے, ذرا صحابی رسول کے ایمان کا بھی اندازہ لگاتا جا. ابھی موسیٰ کے قریب نہیں آئے علیہ الصلوۃ والسلام, وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں, پیغمبر اپنی جگہ کھڑے. وہ دیکھتے گئے ایمان دل میں اترتا گیا, نبوت کی صداقت دل میں اترتی گئی. گویا یوں سمجھیے صحابیت دل میں اترتی گئی اور جب اتر چکی تو اپنی جگہ کھڑے ہو کے اعلان کر دیا آمنا برب موسیٰ و ہارون. ہم ایمان لائے اس رب پر جسے موسیٰ و ہارون اپنا رب کہتے ہیں. کیوں کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون, آمنا برب العالمین کیوں نہیں کہا کہ فرعون دھوکہ نہ دے لے کہ رب العالمین میں ہوں. اس لیے تعین کر دی ہم وہ رب مان رہے ہیں جس کو موسیٰ و ہارون رب کہتے ہیں. آمنا برب موسیٰ و ہارون یہ کہنا تھا کہ فرعون نے اپنے ماشاء اللہ کے قواعد و ضوابط نکال لیے اور اعلان کیا کہ یہ اس دعوے سے بعد آتے ہو یا نہیں, اس ایمان سے بعد آؤ گے یا نہیں آؤ گے, یہ اعلان واپس لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا. توجہ کیجیے. تو یہ موسیٰ کے صحابی کہتے ہیں کہ نہیں لیں گے. اگر نہیں لوگے لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل, میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ کے کھجوروں کے درختوں سے پھانسی دے دوں گا. یا اپنا مذہب جو اب تم نے اپنایا چھوڑ دو, اعلان واپس لو. قربان پیغمبر کا چند منٹوں کا صحابی دیکھ کس جرأت کا مظاہرہ کرتے. جواب میں کہتا ہے کہ اگر ہم نے مذہب نہ چھوڑا پھر فرعون کہتا ہے کہ یہ سزا ملے گی جس کا میں اعلان کر چکا ہوں. موسیٰ کا چند منٹوں کا صحابی للکار کے کہتے سخشمان تقاس جڑی ہوندی ہے کر لے. سخت سے ماں بولیے نا, سخت سے ماں انتقاس جو کر سکتے ہو کر گزرو, مر جاؤ گے, اپنی جان پہ رحم کھاؤ, اپنے بچوں پہ رحم کھاؤ, بھاگو. جواب آتا ہے مر گئے تو کیا ہوا, انا الی ربنا منقلب, ہم اپنے رب سے ملاقات کر لیں گے. نہیں توجہ بات کہتا جاؤں بات. میرا تاریخی چیلنج ہے کہ موسیٰ کے صحابیوں کا یہ جرأت مندانہ اقدام قرآن نے پیش کیا ہے اور فرعون کی سزا کو بیان کیے. کوئی ماں کا لال جس نے بوتل کا دودھ نہیں پیا, اپنی ماں کی چھاتی کو منہ لگائے ہیں, وہ ایک حوالہ پیش کرے
کہ موسیٰ کے صحابیوں نے سولی پہ لٹکتے ہوئے ماتم کیا تھا. کھلا میدان ہے، جس میں جرأت ہے میرے چیلنج کو قبول کرے. ایک دنیا میں کسی کتاب کا حوالہ دیا جائے کہ موسیٰ کے صحابیوں نے گریبان چاک کیا، ان کی زبان پہ حال آئی نہیں. اگر زبان پہ آیا تو صرف یہ انا الی ربنا منقلب، ہم اپنے رب سے ملاقات کر لیں گے، کوئی بات نہیں. توجہ، زہرا کلال کہتے مولوی دیکھیں یہ تو خیر نبی ہیں. نہیں سمجھے یہ تو خیر نبی ہیں، یہ تو نبی نہیں. میں نے کہا قبلہ دست بستار سے واقعی خیر نبی ہے. فرمایا پھر انہوں نے تقیہ کیے. میں نے کہا نہیں کیا تو اعلان ہوتا ہے. زہرا کا جگر پارا کہتا ہے، حیدر کرار کا نور نظر کہتا ہے، شہید کربلا کہتا ہے، پیغمبر کا نواسا کہتا ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار کہتا ہے، نبوت کی نطق چوسنے والا کہتا ہے مولوی ذرا اس بدماش کے منہ پہ تماچا تو مار کہ جو میرے ابو کو موسیٰ کے صحابیوں سے بھی کم درجہ دے رہا ہے. ہائے ہائے، تڑپ کیوں نہیں گئے یار؟ نعرہ تو بلند کر دیجیے. کلال کہتا سارا کلال کہتا ہے کہ جب موسیٰ کا صحابی جو میرے ابو سے کم درجہ رکھتے ہیں، کیوں کہ میرا نانا موسیٰ سے اونچا پیغمبر تھا. جب پیغمبر اونچا تو اس کا صحابی بھی اونچا. جب چھوٹے درجہ کا صحابی فرعون کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے تو میرا ابا کیسے تکیہ کر سکتا تھا؟ یہ ملک نے تمہارا کیے ہے، سارا کے خامن پہ ملک نے تمہارا کیے ہے، پیغمبر کے دماغ پہ ملک نے تمہارا کیے ہے، فاتح خیبر پہ میرا ابو تکیہ باز نہیں، وہ تو جگر چھلنی کروا دیتا، ظلم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا تھا. توجہ ہے میری طرف، توجہ. زہرا کے لال کہتے ہیں مولوی میرے ابو کو موسیٰ کے صحابیوں سے اعلیٰ مانتے ہو؟ میں نے کہا قبلہ مانتا ہوں. نہیں توجہ، میں نے کہا قبلہ مانتا ہوں. فرمایا جب موسیٰ کے صحابیوں سے میرا ابو افضل و اعلیٰ ہے تو موسیٰ کا صحابی تکیہ نہیں کرتا، میرا ابا کیسے کر سکتا ہے؟ تو تکیہ اڑ گیا یا نہیں اڑ گیا؟ بلند آواز سے کہیے، اونچی آواز سے. جب تکیہ اڑ گیا تو زہرا کا لال پھر مجھ کے سوال کرتا ہے، کہتے ہیں مولوی تو نے سوال کیا تو مجھے بھی حق ہے. میں نے کہا قبلہ آپ تو آقا ہیں، آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ تو مقتدا ہیں، آپ تو میرے ایمان کی جز ہیں، آپ تو میرا نور، آپ تو میرے ایمان کا جزو لا ینفت ہے، آپ کے جوتوں کی گرد میری آنکھوں کا سرمہ ہے. آپ ارشاد فرمائیے. فرمایا کہ پھر یہ تو تجھے مان لینا چاہیے کہ پدک نہیں لوٹا گیا. ہاں کیوں؟ اگر لٹتا تو میرا ابو میدان میں آ جاتا، خلافت نہیں لوٹی گئی. اگر لٹتی تو میرے ابو میدان میں آ جاتے، محسن میرا بھائی ساکت نہیں ہوا. اگر سکوت ہوتا میرے ابو میدان میں آ جاتے، میرے امی کے گھر کو آگ نہیں لگی. اگر لگتی میرے ابو میدان میں آ جاتے. جب نہیں آئے اور تکیے کو میں نے اڑا دیے تو پھر یقین کر لے کہ یہ جس نے داستان بنائی وہ میرا بھی دشمن ہے، میری امی کا بھی دشمن ہے، میرے ابو کا بھی دشمن ہے، میرے نانا کا بھی دشمن ہے. میں اس موضوع کو، میں اس عنوان کو اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے اتنا پھیلا سکتا ہوں کہ ساری رات بھیگ جائے، لیکن میں اس کو یہی سٹاپ کرتے ہوئے آخری بات کہنا چاہتا ہوں. زہرا کے لال نے کہا توجہ، لیکن آخری بات کے بعد یہ نمبر بھی آنے والا ہے، لیکن ہوگا مختصر. ذرا توجہ، اٹھنا نہیں آپ نے وعدہ کیا. بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ اونچی آواز سے. جو کہتے ہیں بیٹھے ہیں اور مہمان خصوصی کی تقریر سنے بغیر نہیں جائیں گے، کلمہ پڑھ کے ہاتھ کھڑا کریں. جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ. توجہ توجہ توجہ، بات میری طرف متوجہ. حضرت ناراض کی نہ توجہ، ذرا باتیں نہیں اتر رہی ہے، یہ نہیں اتر رہی. آخری بات جو حسین نے شکوہ جواب شکوہ کے طرز پر وہ اپنے اقوال و ارشادات کے ذریعے مجھے سمجھائی، جو اقوال و ارشادات کتب میں مختلف مقامات پہ پھیلے ہوئے. فرمایا کہ اور کہیں دور جانے کی ضرورت تو نہیں ہے، میری شہادت تو مانی گئی ہے یا نہیں مانی گئی؟ میں نے کہا قبلہ مانی گئی ہے. تو فرمایا کہ پھر تکیہ تو ویسے ہی اڑ گیا کہ اگر تکیہ اسلام میں ہوتا تو میں بھی تکیہ کر کے گزارا کر لیتا. جب میں نے نہیں کیا تو معلوم ہوا تکیہ کوئی نہیں.
بات میں آئی یا نہیں آئی؟ یہ کہنے کے بعد سارا کلال کہتے کہ میرے ابو اس لیے میدان میں نہیں آئے کہ انہوں نے جب نظر اٹھائی مسلح پہ صداقت نظر آئی، انہوں نے جب نظر دوڑائی مسلح پہ عدالت نظر آئی، انہوں نے جب نظر دوڑائی مسلح پہ حیا نظر آیا، اور جب میں نے نظر دوڑائی بربریت نظر آئی، بے حیائی نظر آئی، غنڈہ گردی نظر آئی، چور بازاری نظر آئی، میں میدان میں اتر پڑا، میرا ابو میدان میں نہیں اترا۔ گویا یوں سمجھ لے کہ میں نے ایسا صابن مہیا کیا ہے کہ قیامت تک خلفائے راشدین پر دھبا نہیں لگ سکے گا۔ میں نے اپنا لہو دے کے خلفائے ثلاثہ کی صداقت کو اجاگر کر دیا ہے کہ اگر وہ غلط ہوتے تو میری طرح میرا ابو تڑپ جاتا، جب وہ نہیں تڑپا معلوم ہوا وہ سچے تھے، اور میں تڑپا ہوں تو معلوم ہوا جس کے مقابلہ میں آیا تھا غلط تھا۔ بات دین میں آئی یا نہیں آئی؟ اونچی بات سے کہیے، بلند بات سے بات دین میں آئیے۔ مزید کہنے سے پہلے جواب دے لوں، اونچی بات سے شکوہ جواب شکوہ پہ حسین کا طرف سمجھ میں آ گیا؟ حسین کربلا میں کیوں آئے تھے؟ بولیے نا، حسین کربلا میں کیوں آئے تھے رضی اللہ عنہ؟ ظلم کو للکارنے کے لیے، ستم اور بربریت کو للکارنے کے لیے۔ اب آئیے، سوال تھا گزشتہ رات کا جس کے انتظار میں آپ کھڑے، جواب دوں؟ جی، یہ جو کچھ میں نے مختصر کا مضمون حضرت حسین کے فضائل میں عرض کیا اور ایک انوکھے طرز سے عرض کیا، آپ کو سمجھ آ گیا؟ جن کو سمجھ آیا ذرا ہاتھ کھڑے کر دیں، جزاک اللہ۔ توجہ فرمائیے، توجہ توجہ، جواب دے دوں؟ سوال کیا تھا بتلائیے؟ جی، سارے تاکہ سوال پک جائے۔ بلند آواز سے کیا سوال تھا؟ کیا سوال تھا؟ کالے کپڑے، کیا مطلب کالے کپڑے؟ جی، کیا مطلب کالے کپڑے؟ بولیے نا، کیا مطلب؟ اونچی آواز سے کہ اگر سیاہ کپڑے پہننے جائز نہ ہوتے تو محمد رسول اللہ کی کملی سیاہ کیوں تھی؟ غلاف کعبہ سیاہ، یہی سوال تھا۔ اونچی آواز سے توجہ کیجیے، یہ ذاکر مجھ سے کیوں پوچھتے؟ اپنے مذہب سے پوچھے، ٹھیک ہے؟ درود شریف پڑھیے، جواب دوں۔ مولوی مقبول حسین دہلوی شیعہ مسلک کا نمائندہ مجتہد، جس کی اس وقت کے شیعہ مسلک کے متعدد 10 مجتہدوں نے تصدیق و تائید کی ہے، جو تائید و تصدیق اسی ترجمے کی ابتدا میں 7 لفظ ہے۔ یہ مولوی مقبول شیعہ مجتہد قرآن کریم کا ترجمہ سورہ ممتحنہ کی آخری آیات صفحہ 879 پر تحریر کرتے ہیں۔ اردو زبان میں ذرا توجہ فرماتے جائیے، توجہ ہے میری طرف۔ ام حکیم بنت حارث بن ہشام نے جو اکرمہ بن ابی جہل کے نکاح میں تھی، یہ عرض کی کہ وہ نیکی جس کے بارے میں خدا تعالی نے حکم دیا ہے کہ ہم اس میں آپ کی نافرمانی نہ کریں، وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ تم اپنے رخساروں پر تماچے نہ مارو۔ نہیں سمجھ آئی؟ سب کے کان میری طرف ہے۔ تم اپنے رخساروں پر تماچے نہ مارو، اپنے منہ نہ نوچو، اپنے بال نہ کھسوٹو، اپنے گریبان چاک نہ کرو، اپنے کپڑے کالے نہ رنگو۔ نعرہ تو مار، نعرہ ہائے ہائے، اپنے کپڑے کالے، اپنے کپڑے کالے، اونچی آواز سے اپنے کپڑے کالے نہ رنگو۔ کس نے کہا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو تعلیم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا، قلم میری نہیں، زبان میری نہیں، ہاتھ میرا نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے توجہ کیجیے، چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لیں کہ مولوی مقبول دہلوی نے لکھے کپڑے کالے نہ رنگو، منہ نہ نوچو، گریبان چاک نہ کرو۔ یاد کر لو گے یا نہیں کر لو گے؟ کس نے لکھا ہے؟ مولوی مقبول دہلوی نے۔ کون ہے مولوی مقبول؟ شیعہ مجتہد۔ اونچی آواز سے شیعہ مجتہد کیا کہتا ہے؟ کالے کپڑے
اگر یہ فتویٰ غلط ہے، اگر کالے کپڑے پہ تنقید کرنا غلط ہے تو مقبول پہ تنقید کر حق نواز نے تو اس کا حوالہ نقل کی جائے. ٹھیک ہے یہ نہیں؟ اور رپورٹر بھی ذرا خیال کرے کہ وہ اس حوالے کو بھی ساتھ نوٹ کرے، اکیلا حق نواز کا قول نہ لکھ کے لے جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ توجہ ذرا، کس نے لکھا ہے یہ؟ اونچی آواز سے اور بلند آواز سے اور بلند آواز سے. کس نے لکھا؟ کیا لکھا؟ کیا لکھا؟ توجہ. دوسری کتاب شیعہ مذہب کی مستند بنیادی کتاب، جیسے اہل سنت کے ہاں بخاری شریف کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا درجہ ہے، اسی طرح شیعہ مذہب میں الکافی نام سے کتاب ہے جس کو وہ اپنے ہاں انتہائی مستند کتاب کہتے ہیں، حتیٰ کہ حد تک اس کو مستند کہا گیا ہے. شیعہ پھر مستند کہا گیا شیعہ فرقہ میں کہ امام مہدی جو غار میں پوشیدہ ہیں ان کے پاس سفیر یہ کتاب لے کر گیا اور امام نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کے سرے ورق لکھ دیا، ھذا کافٍ لشیعتنا، کہ یہ کتاب میرے شیعوں کے لیے کافی ہے. یہ وہ کتاب امام مہدی کی تصدیق شدہ شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب میرے ہاتھ میں ہے. اگر اس سے دکھلا دوں کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے تو پھر تو مان لو گے. بلند نعرہ مار مولا دے نادا، آج وہ سب سے پیار کرنا ہے. اور تیرا مولا کون ہے؟ صفحہ 403. کون سا صفحہ ہے؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ الکافی. کتاب کا نام کیا ہے؟ صفحہ تو کہا نہیں، یاد کرنے صفحہ 403. توجہ ذرا، اس میں کیا لکھے؟ اس میں تحریر ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام. امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، قال قلت له، ان سے میں نے عرض کیا، راوی کہتے اصلی فی القلنسوۃ السوداء، کیا ہم کالی ٹوپیوں میں نماز پڑھ لیں؟ توجہ، کیا ہم کالی ٹوپیوں میں نماز پڑھ لیں؟ اجازت ہے. فقال، امام نے کہا، لا تصلی فیہا فانہا لباس اہل النار، اس کالی ٹوپی میں نماز نہ پڑھی جائے. آقا کیوں؟ فانہا لباس اہل النار، یہ جہنمیوں کا لباس ہے، اسے مت استعمال کیا جائے. دنیا رفت الٹی لٹک کا، کتاب تیری، امام تیرا، مجتہد تیرا، اور کالے لباس کو جہنمی کا لباس کہتے. حق لباس کہتا تو جرم تھا، حق لباس کہتا تو لائن آرڈر کے مسئلے ہوتے، حق لباس کہتا تو 16 MP بنتے. حق لباس نہیں کہتا، تیرا امام کہتے. یا اپنے امام پہ لعنت بھیج یا اپنے لباس پہ لعنت بھیج. کون سی کتاب ہے؟ اونچی آواز سے کون سی کتاب ہے؟ بلند آواز سے کون سی کتاب ہے؟ اور اونچی آواز سے کافی. یہ کون سی کتاب ہے جس کی امام مہدی نے غار میں بیٹھ کے تصدیق کی؟ دوسری پڑھی. دوسری نام یاد کیجیے دوسری کتاب کا، ملا یحضرہ الفقیہ. کیا نام ہے کتاب کا؟ ملا یحضرہ الفقیہ. شیعہ مذہب کی فقہ کی معتبر ترین کتاب، جسے فقہ جعفری کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ ہے. اونچی آواز سے فقہ جعفری. اس مذہب کی معتبر ترین کتاب ملا یحضرہ الفقیہ، اس کتاب کے صفحہ 163 پر درج ہے. عرض کروں؟ اونچی آواز سے پڑھ دوں؟ کون کتاب کا نام کیا ہے؟ ملا. کتاب کا نام کیا ہے؟ ملا یحضرہ الفقیہ. اس کتاب کے صفحہ 163 پر حیدر کرار، فاتح خیبر، داماد پیغمبر، حسنین کی ابو، زہرا کے خامن،
جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان موجود ہے، وقال امیر المومنین علیہ السلام فیما علم اصحابہ، امیر المومنین نے اپنے صحابیوں کو تعلیم دی، لا تلبسوا السوداء، کیا لباس نہ پہنا کرو، آقا کیوں نہ پہنا کریں، قربان امیر المومنین تیرے پتے پر، فرمایا فإنہ لباس فرعون، کالا لباس فرعون کا ہوا کرتا تھا۔ ہائے ہائے، طرف جا سنیا، طرف جا ذرا، بلند آواز سے نعرہ لگا، کس نے کہا ہے؟ کیا لباس میں نہیں کہتا، اور نام لینے والے حیدر کرار کے مان فتویٰ علی کا، علی کالے لباس کو فرعون کا لباس کہتے، مجھے کہنے کا حق ہے، جو میرا پیر کا فتویٰ نہیں مانے گا میں اسے فرعونی کہوں گا، مجھے دنیا کی کوئی طاقت اسے فرعونی کہنے سے نہیں روک سکتی۔ پھر سماعت فرمائیے، پھر سماعت فرمائیے، ذرا توجہ کیجیے، میں نے بہت ساری پابندیوں کے بعد اس عنوان سے آپ کے سامنے بات کرنے کی تکلیف گوارا کی ہے، کیوں؟ بہت سارے ملوانے، بہت سارے نعت خور اور بہت سارے ناول نویس یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ محض سے ایک باعث ہے اور اسے کچھ نہیں آتا، فتنہ پھیلاتے۔ میں اگرچہ ایک علماء اہل سنت کا رضاکار ہوں، اپنا تو ان کا کارکن ہوں، لیکن میں یہ تیرا اندیشہ دور کرنا چاہتا ہوں کہ اس حق نواز کو قریشی کے ہاتھ لگے ہیں۔ اگر میں نے بات نہیں کی تو نے غلط اندازہ لگا لیا ہے۔ بات دیر میں آئی ہے نہیں آئی؟ وقال امیر المومنین علیہ السلام فیما علم اصحابہ لا تلبسوا السوداء فإنہ لباس فرعون، حضرت علی نے اپنے صحابیوں کو تعلیم دی، کالا لباس نہ پہنا کرو، کیوں؟ فإنہ لباس فرعون، یہ فرعونیوں کا لباس ہے، اسے استعمال اونچی بات ہے، اسے استعمال نہ کیا جائے۔ توجہ کیجیے، سوال کو اٹھاتا جاؤں۔ سوال تھا آقا کی کملی کالی تھی، ٹھیک ہے، آقا کی کملی کالی تھی، آقا کی کملی کالی تھی۔ ذاکر صاحب یہ کتاب تو تیری ہے، جواب تو تیرے ذمہ، کہ جب تیرے امام کہتے ہیں کالا لباس غلط ہے تو جواب بھی اپنے امام سے مانگنا کہ پھر آقا نے کالی کملی کیسے پہنی۔ پر میں سمجھتا ہوں کہ تجھے آواز آئی کے سوا کچھ نہیں، تجھے متے کے چسکے سے کے سوا اور کوئی چسکا اور کوئی شکل نہیں ہے، اس لیے میں ہی تیری مدد کرتا ہوں کہ تیری کتاب سے جواب دیتا ہوں کہ 3 چیزوں میں سیاہ رنگ کی اجازت دی گئی ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ بتلاؤں؟ یہ میرے ہاتھ میں کتاب شیعہ کی معتبر ترین کتاب تہذیب الاحکام ہے۔ اس تہذیب الاحکام کے کتاب کا نام کیا ہے؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے، بلند آواز سے، ذرا درود شریف پڑھیے، درود شریف۔ درود شریف پڑھیے، بلند آواز سے اور بلند آواز۔ فتویٰ تھا، پڑھ لیا آپ نے یا نہیں پڑھ لیا؟ عربی کا فتویٰ بھی سن لیا، اردو کا، اردو زبان میں ان حدیث کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا۔ توجہ کیجیے، شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب تہذیب الاحکام صفحہ 213، اس پر یہی بات موجود ہے۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال یکرہ السوداء الا فی ثلاثہ، کہ یہ سیاہ لباس پہننا، سیاہ رنگ استعمال کرنا مکروہ ہے، غلط ہے، الا فی ثلاثہ، 3 جگہ اجازت دی گئی ہے۔ الخف، موزے کالے پہن سکتے ہو، الامامہ، پگڑی کالی پہن سکتے ہو، والقصاء، چادر کالی پہن سکتے ہو۔ ہائے ہائے، چادر کالی، گویا امام نے جواب دے دیا کہ 3 چیزوں میں اجازت ہے۔ اگر موزہ آپ کے پاؤں کا موزہ سیاہ ہو اجازت ہے پہن لیجئے، اگر آپ کی پگڑی سیاہ ہو اجازت ہے پہن لیجئے، اگر چادر سیاہ ہو اجازت ہے پہن لیجئے۔ تو جواب ہو نہیں گیا کہ آقا کی کملی جو سیاہ تھی اس پہ تو شرع نے قطعاً ہی نہیں لگائی، تیرے کتے پہ قطعاً لگائی ہے جو تو ٹانپ کا بازار سے خرید کے لاتے، جس پہ چمک پڑتی ہو اور پھر اس کے ارد گرد عجیب و غریب قسم کی کڑھائی ہوتی ہے، تیری اس بدماشی پہ قطعاً لگ رہی ہے، کالی کملی پہ تو قطعاً نہیں ہے۔ آگے عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق کہتے ہیں قال قلت له، راوی نے سوال کیا، میں نے پوچھا اصلی فی القلنسوہ السوداء، کیا ہم کالی ٹوپیوں میں نماز پڑھ لیں؟ فقال لا تصلی فیہا، نہ نماز پڑھیے، کیوں؟ فإنہا لباس اہل النار، یہ تو جہنمیوں کا لباس ہے۔
تہذیب الاحکام شیعہ فرقہ کی معتبر ترین کتاب ہے. گویا میں نے شیعہ مذہب کی اساسی اور بنیادی کتب سے تفاسیر سے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے, کالا لباس فرعون کا لباس ہے, اس کے پہننے کی اجازت نہیں. 3 جگہ اجازت دی گئی, موزہ سیاہ ہو حرج کوئی نہیں, پگڑی سیاہ ہو حرج کوئی نہیں, چادر سیاہ ہو حرج کوئی نہیں. تو کوئی کالی کملی پہ اعتراض رہا؟ اونچی آواز سے بولیے, اعتراض رہا؟ آخری حوالہ عرض کرتا جاؤں شیعہ کی معتبر تفسیر سے, شیعہ کی اونچی آواز سے بلند آواز سے شیعہ فرقہ کی معتبر ترین تفسیر کی کتاب سے جو قرآن کی تفسیر لکھی گئی ہے اس سے جواب عرض کرتا ہوں. ذرا درود شریف پڑھیے, میں حوالہ نکالوں. کتاب کا نام کیا ہے؟ تفسیر سنی. اس کتاب کا مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں بیعت کے لیے آئیں اور ان کو آقا نے فرمایا کہ اچھی باتوں میں میری نافرمانی مت کرو. تو انہوں نے کہا کہ وہ کون سی معروف اور اچھی باتیں جن کا اللہ نے حکم کرنا چاہتے جس میں ہم آپ کی نافرمانی نہ کریں. فقالا اللہ تخشمن وجہن ولا تلتمن خدن ولا تنتفن شعرا ولا تمسكن جیبا ولا تفردن ثوبا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اپنا منہ مت نوچو, اپنے منہ پہ تماچے مت مارو, اپنے بال مت نوچو, ولا تمسكن جیبا, اپنے گریبان مت چاک کرو, ولا تفردن ثوبا, اور لحاظ کے کالا لباس سیاہ لباس مت پہنو. شیعہ تفسیر کلی معتبر ترین تفسیر سورہ ممتحنہ صفحہ 364. دنیا رفت کو پوری قوت کے ساتھ چیلنج دیتا ہوں, آج قریشی کی روح مجھ سے خوش ہوگی, انشاءاللہ خوش ہوگی. قریشی کی روح خوش ہوگی جس نے میری تربیت کی تھی بڑے کڑے حالات میں. آج وہ خوش ہوگی کہ اس کے شاگرد نے بالآخر جنگ کی زمین پر دنیا رفت کو زندہ بار دیا ہے. آخر میں عرض کرتا ہوں, حسین کربلا میں کیوں گئے؟ بربریت کو للکارنے کے لیے, ستم کو للکارنے کے لیے, ظلم کو للکارنے کے لیے, بے حیائی کو للکارنے کے لیے. نماز پیغمبر نے نے حیدر کرار کے پرورتے نے, نبوت کی گود میں پلنے والے نے, نشان نبوت کو چوسنے والے نے, سن 61 ہجری میں واقعہ کا وہ بلا کا سینہ چیرتے ہوئے صداقت کا, دیانت کا, عدالت کا, شرافت کا علم کر کے تکیہ باز کے منہ پہ تماچا مار دیا کہ میرے ابو کو تانا دینے والے شام کر دیکھ زہرا کا لال لہو کی ندیوں میں تیر کر ظلم کو للکارتا جا رہا ہے اور زبانی ہاتھ سے کہتا ہوا چلا جا رہا ہے. بنا فلّہ کی تہنے بقا کا راس مسمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وآخر دعوانا, اٹھنا نہیں وعدہ کیجئے. میں نے کلمہ پڑھا کے وعدہ لیجئے ہے, میری عزت رکھ لیجئے, میرے ان 4 بالوں کی عزت رکھ لیجئے. رب ذوالجلال کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, اگر میرے مہمان خصوصی بر وقت آتے میں موضوع نہ چھیڑتا, چھیڑ بیٹھا تھا, تکمیل ضروری تھی. میں آپ سے آج کی رات مانگتا ہوں, اگر میں نے آپ کے مذہب کی ترجمانی کی ہے تو آج لاج رکھ لیجئے. مہمان تشریف فرمائے, ان کا خطاب سماعت فرمائے بغیر کوئی نہ جائے. اللہ آپ کو توفیق بخشے. ہاتھ کھڑے کر کے مولا کے نام کا نعرہ بلند کیجیے. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت, بلند سے تاج و تخت ختم نبوت, صداقت صدیق, عدالت فاروق, حیاء عثمان, صداقت علی, تدبر معاویہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. محرم 1404 ہجری مطابق 1984 عیسوی بمقام احرار پارک جھنگ شیر اسلام حضرت مولانا حق نواز جھنگوی دامت برکاتہم خطاب فرما رہے تھے. موضوع تھا سیاہ لباس کی حقیقت. مولانا حق نواز جھنگوی اور دیگر علماء دیوبند کی تقاریر کے کیسٹ ملنے کا پتہ پاک ریکارڈنگ سینٹر, دکان نمبر A84, پہلی منزل, کریم سینٹر, زیب النساء اسٹریٹ, صدر کراچی. فون نمبر 528123.